بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا ریپ آف دا لوک شارٹ سمری. تو یہ الیگزینڈر پوپ کی پوم ہے جس کے میننگ ہے، اس پوم کے جو ٹائٹل کا میننگ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی لٹ کا ریپ. لوک کا مطلب ہے یہاں پر لٹ جو کہ بالوں کی ہوتی ہے، اور ریپ کا مطلب تو آپ بیسیکلی جانتے ہوں گے، یعنی کہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک جو اسے ناپسند ہو، جو سوسائٹی میں ایکسیپٹ نہیں ہوتا. اچھا. دا پوم از اے criticism of upper society for its carefree lifestyle and ignorance of the trouble of common man. تو یہ پوم جو ہے کرٹیسائز کرتی ہے اپر کلاس سوسائٹی کے کیئر فری لائف اسٹائل کو، ان کی لاپرواہ انداز زندگی کو، اور اسی کے ساتھ جو کہ وہ لوگ ایک عام آدمی کی تکلیفوں کو اگنور کرتے ہیں اس کو. The poem is a satirical piece of writing intended to criticize the affair of upper class, both the males and females of upper class that remain busy in either in love games or the games of amber. تو یہ جو پوم ہے یہ سیٹیریکل پیس ہے رائٹنگ کا، یعنی کہ یہ طنز و مزاح پر لکھا ہوا ایک رائٹنگ پیس ہے جو اس بات کی طرف کرٹیسائز کرتا ہے جو اپر کلاس کے کام ہے، یعنی کہ ان کی طرف اس پوم کا کرٹیسائز ہے. اس پوم میں یہ بتایا جا رہا ہے، اس چیز پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ اس دور کی جو عورتیں اور آدمی تھے وہ ہمیشہ لو گیم میں بزی رہتے یا گیمز آف امبر میں بزی رہتے. یہ گیمز آف امبر ایسے گیم کو کہتے ہیں جو 3 کارڈز پر مشتمل ایک گیم ہے، اس کو جس میں یہ لوگ بزی رہتے. Pope has made fun of women and their unthinking mind, which are concerned for their beauty alone, beauty aids alone. پوپ نے ان عورتوں کا مذاق بناتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اس دور کی جو عورتیں تھیں وہ بڑی غیر فہم تھی، ان کا ذہن جو ہے کسی بھی طرح سے کسی سوچ وچار سے فارغ تھا، اور انہیں اگر کنسرن تھا تو صرف اپنی بیوٹی سے تھا اور اس بنانے سنوارنے سے تھا. He presents Belinda like an epic heroine. The stake in this mock heroic epic are Belinda's maidhood. Pop does not invoke a heavenly muse like Milton, rather Ariel's read of bad omens. اچھا. اس پوم میں پوپ نے ایک کریکٹر بلینڈا کو پریزنٹ کیا ہے جو کہ اس ایپک میں ایک ہیروئن ہے، ایک لڑکی ہے، خوبصورت سی نوجوان لڑکی. اور پوپ نے اس پوم کو جب لکھا تو اس نے ملٹن کی طرح کوئی آسمانی طاقتوں کا ذکر نہیں کیا کہ وہ آ کے مدد کرتی ہیں. اس پوم کو پڑھتے ہوئے ہمیں ایریلس کا پتہ چلتا ہے کہ جو آنے والے برے وقتوں سے متعلق پیش گوئی کرتے ہیں. اچھا. یہاں سے میلٹن بی ویئر آف آل بٹ موسٹ بی ویئر آف مین. Belinda's perform of her toilet, assisted by Betty, her inferior priestess, is described as the arming of the epic hero. Now awful beauty put on all its arm, and then poet describe the various creams and perfumes on Belinda's vanity, invest them with a value and exoticism they don't deserve. Unnumbered treasures, glittering spoil, Indian glowing gems, and all Arabia breathes of yonder box.
تو یہاں پر پاپ کا کہنا ہے کہ یہ جو ایریلس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آنے والے برے جو وقت ہے اس سے بچو، اور اس میں خاص طور پر آدمیوں سے بچو۔ بلنڈا جو اس ایپک میں ہمیں ملتی ہے ایز اے ہیروئن، جو کہ اپنے آپ کو بنا سنوارتی ہے، اور اس کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے بیٹی۔ تو یہاں پر مزید پاپ ہمیں بتاتا ہے کہ بلنڈا اپنے آپ کو بناتی سنوارتی ہے، اور کچھ کریمز وغیرہ لگاتی ہے، کچھ اور گلیٹرنگ لگاتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں وہ سنگھار میز پر تیار ہوتے ہوئے یوز کرتی ہے اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں۔ The fairest of mortal has unnamed spirit round, flying as guard to 50 chosen self of special note. We trust the important charge, the petticoat. Like great epic poem, we find the Ariel's creature in this poem too. تو مزید پاپ کا کہنا ہے کہ جو بلنڈا ہے اس کے آس پاس کچھ ایسے سیلف گھوم رہے ہیں جو کہ اس کا خیال رکھیں گے، اس کے بناؤ سنگھار کا، اس کے بال، اس کے کانوں میں پہنے ہوئے جھمکوں کا، کوئی اس کے ماتھے کا، کوئی اس کے لباس کا، ہر طرح سے لوگ بلنڈا کا خیال رکھیں گے کہ کہیں سے بھی اسے کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو، اور اگر ان کیس اسے کسی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، کسی سے نقصان پہنچتا ہے، تو جو اس کا خیال رکھنے والے ہیں انہیں اس بات کے لیے سزا بھی دی جائے گی۔ پھر while numberless fallen angels are at hand for the Saturn to build a melting place of God, there are unnumbered self which help Belinda protect her chastity. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلنڈا کا خیال رکھنے والے بہت سارے سیلف ہیں جو بلنڈا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کی ہیلپ کرتے ہیں کہ کوئی بھی اس کی عزت پر یا اس کے وجود سے لگی ہوئی کسی بھی چیز پر حملہ نہ کر سکے۔ اگر وہ دے آر پنشڈ اف دے آر کیئرلیس، جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اگر وہ کیئرلیس ہو جاتے ہیں بلنڈا کا خیال رکھتے ہوئے تو انہیں سزا دی جائے گی۔ واٹ ایور اسپرٹ کیئرلیس آف ہز چارج ہی ہز پوسٹ نیگلیکٹ اور لیوز دا فیئر ایٹ لارج شل فیل شارپ vengeance soon overtake his son, be stopped in Wales or transfixed with pins. A lord like Belinda and proposes her with love. She refuses his love, and the lord decides to take revenge upon her. He trapped her in the game of cards and cut her most beautiful lock from behind, and Belinda regrets to have gone for the game and dance parties. She is in deep gloom. She and all her female friends attacked the Baron and want the lock of the hair back. The lock of hair is lost and is not be founded. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک لارڈ ہے جو کہ بلنڈا کو پرپوز کرتا ہے، لیکن وہ اس کے پرپوزل کا انکار کر دیتی ہے، اور اس لارڈ کا پھر اس سے بدلہ لینے کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے وہ بلنڈا کو کرتا ہے ٹریپ، کس کے ذریعے؟ گیم کے ذریعے، یعنی کہ اس کے ساتھ گیم کھیلتا ہے، اور اس گیمنگ کے دوران بلنڈا کے جو سیلف ہیں وہ اس کا خیال رکھ رہے تھے، وہ ہر چیز کی طرف، کوئی اس کے کانوں میں پہنی ہوئی بالی کو دیکھ رہا تھا، کوئی اس کے نیکلس کو دیکھ رہا تھا، کوئی اس کے لباس کا خیال رکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ جو لارڈ ہے
وہ بلنڈا سے اپنا ریونج لینے کے لیے کاٹ کھیلتے ہوئے اس کی لٹ کو کاٹ لیتا ہے۔ بلنڈا کی جب لٹ کٹتی ہے تو اس بات کا اسے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور وہ اور اس کے ساتھ جو باقی فیمیلز فرینڈ ہوتی ہیں وہ اس آدمی بیرن پر اٹیک کرتی ہیں جو کہ اس کی لاک کو کاٹ لیتا ہے، یعنی کہ اس کے بالوں کی لٹ کو کاٹتا ہے، اور اس سے وہ لوگ واپس لینا چاہتی ہیں، لیکن وہ اس سے وہ لٹ واپس نہیں لے سکتی۔ تو بیسیکلی یہ جو پوم ہے یہ اس دور کے لوگوں کے اوپر کرٹیسائز ہے جو کہ اپنے آپ میں اور اپنے فضول گیموں میں مصروف تھے، اور انہیں آس پاس کا کوئی خیال نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ اس سے بچاؤ کا سامان نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ پہلے بہت زیادہ کیئرلیس رہتے ہیں، اور ان کی کیئرلیسنس کا فائدہ پھر اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ اٹھا لیتے تھے۔ تو بیسیکلی یہ پوم سیٹیریکل وے میں رائٹ کی گئی ہے، اور اس کا مقصد اس دور کے لوگوں پر کرٹیسائز تھا۔ سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ At the end of the video, I have to request you, please pray for my mother. May Allah grant her to the highest level of Jannah. Ameen summa ameen. Stay recite درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا اغفر لی ولی والدیہ. اللہ حافظ.